ہم شبیہ مصطفیٰ، یہ ہماری قسمت ہے کہ اس سرزمین پر میرے سرکار تشریف لائے ہیں، یہ سرزمین پر حضور تشریف لائے ہیں۔ جگہ یہ شہر میں دیکھیں نا آپ، چاروں طرف مدینۃ الاولیاء ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں، چاروں طرف اللہ والے موجود ہیں اور بڑے بڑے پائے کے بزرگ۔ ہم کیا شاہ عالم کی شان کو بیان کریں؟ ارے جن کی شان میں احمد شاہ بادشاہ بول رہے ہوں، جن کی شان میں شاہ علی جی گامدھنی کی مکمل رفاعیت بول رہی ہو، جن کی شان میں بزرگوں کے قلم بول رہے ہو، جن کی شان میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قلم توڑ رہے ہو، جن کی شان میں مہررہ شریف کے سید زادگان بول رہے ہو، ہماری اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں؟ وہ ہم شبیہ مصطفیٰ، اللہ اکبر، درس دیتے، بچوں کو پڑھاتے، فکر کتنی کہ بچوں کا سبق کسی طرح بھی چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ہمارے علماء کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، یہ ان کی تعلیمات پر عمل کر لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ جو بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں درس و تدریس کے معاملے میں، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ بہت خیال رکھتے تھے سید صاحب کہ کسی طرح ناگا نہ ہو، بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ اچانک طبیعت ناساز ہوئی، بستر علالت پر لیٹ گئے، کئی دنوں تک آپ بچوں کو پڑھانے نہیں گئے۔ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن پھر سنا دوں تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ اب آپ کئی دنوں کے بعد اٹھ کر بستر علالت سے جب درسگاہ میں پہنچے تو درسگاہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر بچہ آگے سبق سنا رہا ہے، ہر بچہ آگے سبق سنا رہا ہے۔ حضرت شاہ عالم نے فرمایا، بیٹے تمہارا سبق تو یہاں تک نہیں حضور، کل تو آپ پڑھا کر گئے۔ پھر کہا دوسرے بچے سے، بیٹا آپ کا سبق تو یہاں تھا۔ نہیں حضور، آپ کل بھی پڑھائے ہیں، پرسوں بھی پڑھائے، اس سے پہلے بھی پڑھائے، اس سے پہلے بھی پڑھائے۔ ایک بچہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، جتنے بچے ہیں سب یہی کہہ رہے حضور آپ روزانہ ڈیلی پڑھانے آتے تھے۔ اب سرکار شاہ عالم نے سوچا کہ آخر بات کیا ہے، وہ اللہ کا ولی، وہ مرد قلندر مراقبے میں چلے گئے۔ حضرت شاہ عالم مراقبے میں گئے، مراقبے میں جانا تھا کہ حضور تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں، اے فرزند تمہیں فکر تھی بچوں کا سبق چھوٹنے نہ پائے، جتنے دن تم بیمار تھے اتنے دن ہم جا کر بچوں کو سبق پڑھایا کرتے تھے۔ جب سرکار شاہ عالم کو پتا چلا مراقبے میں جانے کے بعد فوراً اٹھ گئے، جو تخت پر آپ بیٹھے تھے وہ تخت کو آپ نے الگ کر دیا، کہا اس پر حضور بیٹھے ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آج بھی وہ تخت موجود ہے۔ بچوں کو کہا بچوں قربان جاؤ اپنے نصیب پر، تمہیں کسی اور نے نہیں پڑھایا ہے، سرور دو عالم نے پڑھایا ہے۔ وہ شاہ عالم۔ ہاں اب میں ایک بات اور بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی شکل اختیار کر کے جائے، سید صاحب کسی کی شکل اختیار کر کے جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بچے پہچان کیوں نہیں پائے کہ یہ ہمارے استاد ہیں کہ حضور ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے شاہ عالم کی صورت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی صورت ہے۔ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، ارے جو جاتا ہے نا ان کے دامن بھر دیے جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے یقین ہونا چاہیے۔ یہی رسول آباد کی طرف آپ کی ایک خادمہ تھی، بوا چاند بی بی، بڑی خدمت گزار خادمہ، بڑی محبت۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کے پاس زیادہ وقت رہتا ہے تو اس پر نظر کرم بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خادمہ زیادہ خدمت کرنے والی تھی، سرکار شاہ عالم کی توجہ بھی زیادہ تھی۔ اسی رسول آباد کے اندر کچھ عورتیں، تقریباً 11 یا 12 عورتیں بانجھ تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ تمامی عورتیں چاند بی بی بوا کے پاس آئی، کہا اے چاند بی بی دیکھو بات ایسی ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں کہتے ہیں تم سے اولاد نہیں ہوتی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے، دوسرا نکاح کر لیں گے، اور ہمیں اپنی سوتن منظور نہیں، ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ تم شاہ عالم کی خادمہ ہو، تم شاہ عالم کی خادمہ ہو، جاؤ سرکار شاہ عالم سے ہمارے لیے دعا کروا دو یا ہمیں لے کر چلو تاکہ ہماری ان کی دعا قبول ہو جائے، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔
یہ خواتین بات کر رہی تھی کہ ایک کافرہ خاتون نے ان کی باتوں کو سن لیا. کافرہ خاتون اور تقریباً 80 یا 90 سال کی عمر تھی. ان کو بھی اولاد نہیں, 80 یا 90 سال کی عمر. جب ان خواتین کی باتوں کو سنا تو کہتی ہے اے بوا چاند بی بی پھر تو میں بھی چلوں گی, مجھے بھی اولاد نہیں ہے. بوا چاند بی بی نے کہا کہ اماں یہ عمر میں اولاد کا ہونا ناممکن ہے. بوا چاند بی بی نے یہ کہا تھا, لیکن وہ کافرہ خاتون کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا, کہا میں جانتی ہوں ناممکن ہے, لیکن جس دربار کی بات کری ہو وہاں ناممکن نہیں, اس لیے کہ وہاں جو جاتا ہے اس کے دامن میں گوہر مراد بھر دیا جاتا ہے. اس نے کہا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی, میرے ہونے والے بچے کو بھی مسلمان کروں گی. کہا ٹھیک ہے. یہ خواتین کو لے کر, اس لیے کہ سرکار شاہ عالم میں کرامت غوثیت بھی موجود ہے. کچھ کرامت خواجہ غریب نواز سے ملتی ہوئی ہے, کچھ کرامت حضرت مولا علی مشکل کشا سے ملتی ہوئی ہے. یہ سرکار شاہ عالم, اب یہ خواتین سرکار شاہ عالم کے دربار میں پہنچی. بوا چاند بی بی نے کہا حضور بات ایسی ہے, یہ خواتین آئی ہوئی ہیں اور یہ ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے, اور ان کے شوہر کہتے ہیں اگر تم سے اولاد نہیں ہوگی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے, دوسرا نکاح کر لیں گے, انہیں ان کی سوتن منظور نہیں, آپ دعا فرما دیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی کسی نے محبت میں پھولوں کا گلدستہ لے کر حاضر ہوا تھا, اور وہ گلدستہ, وہ گلاب بالکل آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. بوا چاند بی بی نے کہا حضور یہ خاتون غیر مسلم ہے, لیکن اس نے یہ کہا ہے اگر مجھے اولاد ہوتی ہے تو میں اس اولاد کو بھی مسلمان کر دوں گی, میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی. سرکار شاہ عالم نے کہا ٹھیک ہے. بوا چاند بی بی سے کہا کہ جاؤ کچن میں, جاؤ اس کمرے میں, وہاں سے چھری اٹھا لاؤ, کٹر اٹھا لاؤ. بوا چاند بی بی گئی, کہا یہ سامنے جو پھول پڑے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ کر دو, ان تمام خواتین کو دے دو. بوا چاند بی بی نے وہ پھول کو الگ الگ کیا اور تمام خواتین کو دے دیا. خدا کی قسم وہ خواتین نے وہ پھول کو کھایا جو سرکار شاہ عالم نے دیا تھا. پھول کھانا تھا کہ 9 مہینے کے بعد تمام خواتین کو اولاد عطا ہو گئی. اولاد بھی دے دیتے ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں نا شرک ہے, ان سے اولاد مانگتے, ان سے مانگتے, ان سے مانگتے. یہ تمہارے مقدر کی بات نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اور اس پر بھی کروڑوں اربوں احسان ہے کہ مسلمان میں بھی کئی فرقے ہو گئی. کوئی حضور کے علم غیب پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی صحابہ پر تبرہ بازی کر رہا ہے, کوئی مولا علی مشکل کشا حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کر رہا ہے, کوئی مولا علی سے محبت کر رہا ہے تو امیر معاویہ کو گالی دے رہا ہے, نعوذ باللہ. امیر معاویہ سے محبت کر رہا ہے, باقی صحابہ سے محبت کر رہا ہے, مولا علی پر طنز کس رہا ہے. اللہ اکبر. کچھ فرقے ایسے ہو گئے, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اولیاء کی شان میں بھونکتے ہیں, اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے. اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ کے ولیوں کے عاشقوں کے گھر پیدا کیا. ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اولاد بھی عطا ہوتی ہے ولیوں کے دربار سے, لیکن یہ پاور انہیں کہاں سے ملا؟ شرک کا مطلب سمجھے. لوگ کہتے ہیں نا شرک ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. آخری بات, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے, یا پھر کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اللہ کا بیٹا مان بیٹھے, اس لیے وہ کافر ہو گئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ کسی کا باپ نہیں ہے. اللہ نے یہ ہمیں آنکھ عطا فرمائی. یہ آنکھ عطائی ہے, ذاتی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ ہماری ذاتی ہے, ہماری خود کی کسی نے نہیں دی, تب ہم پر حکم ہوگا. اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے, وہ جو بھی دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو اللہ سے مانگ کر دیتے. ان کے پاس خود کا اپنا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن عقل کے اندھوں کو کیا پتا چلے. ہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند, ہمیں دیکھنا ہو تو آنکھیں کھول کر دیکھیں گے, لیکن اللہ کے ولی جب دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے, ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو ظاہر دیکھے گا, وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. ہاں
وہ آنکھیں بند کر کے، ارے جن کی خادماؤں، جن کے گھرانے کی خادماؤں کا حال یہ ہے کہ اگر دھون پی لے تو وہ مقام تک پہنچ جائے ہیں، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہمارا مقدر ہے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی بات